بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ آپ کا میزبان آصف اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم 3 بڑی اہم پیش رفت پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق YDA جو ڈاکٹروں کی تنظیم ہے اس کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ نعیم احمد کیانی سینئر وائس چیئرمین YDA اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ بڑی خبر ہمارے پاس ایک اور بھی آئی ہے کہ پمس ہاسپٹل میں خاتون جو ہے اس کی ہلاکت کا معاملہ تھا، اس پہ ہمارے پاس کچھ ثبوت موصول ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ رپورٹ بھی ہے کہ ہراسمنٹ کا جو کیس ہے اس حوالے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر تک بھی یہ بات پہنچائی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اس پر نوٹس لیں گے۔ جس طرح SHO عمران چودھری اپنے نوکری سے ڈسمس ہوئے ہیں، اسی طرح اور بھی کیس آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس طرح کے ہیں جو اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کیا ڈاکٹر نعیم احمد کیانی اتنا طاقتور ہے کہ اس کے خلاف کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے؟ یہ تمام چیزوں اور ان تمام باتوں پر ڈسکس کریں گے۔ میرے پاس ساتھ موجود ہے سکندر الرحمان راجہ صاحب۔ بڑی مہربانی آصف صاحب، کل تو ایک بڑا ثانیہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم اپنے اس پروگرام کو کنٹینیو نہ کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات جو ہے ہمارے لیے بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ شخص جو اس دنیا سے چلا گیا اور سفر اور تھکاوٹ کی وجہ سے کوٹلی سے آنا اور کوٹلی سے واپس جانا، اور کوٹلی کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ تھا۔ ایک اچھا اور نیک آدمی تھا وہ، اور وہ اپنے عہدے سے اس نے بڑی وفا کی، اور اسی سفر میں اس نے جان دے دی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ انہیں خلیقِ رحمت عطا فرمائے، اور ان کے جتنے لواحقین نے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور آپ نے جو بات کی ہے کریم آف نیشن، یہ دیکھیں اپنا آصف صاحب، یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بنتے ہیں، آلموسٹ وہ ایسے لوگوں کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں لوگ جو متوسط اور غریب طبقے سے لوگ جو ہے نا اس فیلڈ میں آ جائیں۔ لیکن آلموسٹ پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں جو آلریڈی بڑی سروسز میں جاتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، جو بڑے عہدوں پہ فاز ہوتے ہیں ان کے بیٹے بیٹیاں اس کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے اسے کریم آف نیشن کہا جائے تو کم نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آ کے جو انہیں خواری دیکھنی پڑتی ہے ان ڈاکٹر کی وجہ سے، جو انہیں ناجائز تنگ کرتے ہیں، اور ناجائز تنگ کیا کرتے ہیں، ہم نے ایک آپ کو ایک آڈیو چلائی، اس میں ہراسمنٹ کا معاملہ تھا۔ ہراسمنٹ پر ہم گفتگو کریں گے۔ نعیم احمد کیانی کی جانب سے جو متعدد لڑکیوں کو ہراساں کیا گیا اس حوالے سے شواہد موجود ہیں، ریٹن اپلیکیشن موجود ہیں جو ادارے کو دی گئی۔ صاحب ہراسمنٹ پر کیا کہیں گے؟ اس پہ دیکھیں ایک SHO عمران چودھری معطل ہوا، ڈسمس سرس ہوا، اسی طرح اور بھی لوگ جو ہیں وہ AI جنریٹ آڈیو سے بھی معطل ہو جاتے رہے ہیں، لیکن یہ ایک ثبوتوں کے ساتھ باقاعدہ اپلیکیشن دی گئی، اور اس میں متعدد جو لڑکیاں ہیں ان کی سگنیچر بھی موجود ہیں۔ تو اس پر یہ کیا جی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہمارے ایک کیا وہ جیل سپرڈنٹ تھے، ان کی ایک آڈیو جو ہے نا وہ جعلی جو ہے نا وہ فیک بنائی گئی، اس پہ انہیں جناب فارغ کرنے کے لیے سوچا گیا۔ یہ تو جینون ایک چیز ہے نا، جو اگر فرانسک کرائیں گے اس بیٹی کا نام ہم نہیں لے رہے جس کا جناب ہمارے ایک جعلی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کیمسٹ جو ہے، جس نے اس کا نام لے کر اس بیٹی کا نام لے کر ہمیں بھی شرمندہ کیا اور پوری قوم کو اس کا نام بتایا۔ ٹھیک ہے، ہم کسی کا نام نہیں لینے چاہتے، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی بے شمار ایسے معاملات ہیں جن کا تذکرہ کرنا چاہیں تو بہت کم ہے، لیکن بات ہے کہ عمران چودھری کس بنیاد پہ کیا آپ کو پتہ ہے، سارے ملک کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، یہ وہی سیم ایک چیز ہے۔ بلکہ یہ تو آپ دیکھیں نا، ایک جیسے پیغمبری پیشہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں یہ مسیحا ہوتے ہیں، اور مسیحا جو ہوتے ہیں اگر وہ یہ کام شروع کر دیں تو اس پر اعتماد کون کرے گا؟ ہماری مائیں بہنیں جو ہے ہاسپٹلز میں جاتی ہیں، اور ہماری جو بچیاں وہاں پر سیکھ رہی ہیں، اس شعبے کو جوائن کرنا چاہتی ہیں، اگر انہیں سٹارٹ میں ہی اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کیا وہ اس طرح کے شعبے میں آئیں گے؟ یہ جو شعبہ ہے اس کو بھی، اس پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں میری بات سب ڈاکٹروں کی بات نہیں کرنی ہے،
پریکٹیکلی اس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی، جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم وہ ڈاکٹر ریاض صاحب نے اس کے خلاف ایک اپلیکیشن موو کی تھی کہ جو بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو جس طرح کا اس کا طریقہ کار ہے ان کا تعلیمی ضیاع ہو رہا ہے، اور یہ اتنا ہٹ دھرم ہے، اپنی بات سے ہٹتا بھی نہیں ہے، کوئی بات مانتا بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو صرف اپنی دبدبے سے روب سے، میں نے کل ایک وجہ سے سنا ہے، اس نے کہا ہے جی کہ میں نے اسٹوڈنٹس کو کچھ کہہ دیا، اس کے ساتھ والے جو اسٹوڈنٹ تھے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے پرسنلی فون کر کے مجھے ایسی بات کہی، اور میں نے وہ درخواست جو ہے وہ پھر میں نے ایم اے صاحب کو دی کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے، وہ بھی ریٹن موجود ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے نا جی نعیم احمد کیانی، ہمارے ذرائع کے مطابق جو ان کی تنظیم ہے YDA کا اجلاس ہوا ہے، جس میں ڈاکٹروں کی قیادت میں ڈاکٹر نعیم احمد کیانی سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اس عہدے سے جس کے یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں اس سے یہ جو ہے وہ مستعفی ہوں، اور یہ جو ان کے اوپر کیس ہے، جو انکوائری چل رہی ہے، اس میں یہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں اور پھر جا کے اس طرح کی تنظیم کا حصہ بنے۔ نعیم احمد کیانی جو ہے وہ YDA کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے، خطرہ بن گیا۔ ایک اور میں عرض کرتا ہوں، 2 ڈاکٹر اس سے پہلے بھی معزول ہو چکے ہیں اس چھوٹی موٹی غلطیوں کی وجہ سے۔ کوئی بندہ جان کے کسی کو نہیں مارتا، کوئی بندہ کسی کو جان کے نہیں مارتا، لیکن اس میں جو بندہ کیئر نہ کرے، اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھے۔ یہ 531 میں نے جو ہے آپریشن کر دیے ہیں، بقول وہ جناب جنید نثاری صاحب، یہ تو انہیں پروو کرنا پڑے گا کہ کس طرح جناب اس نے 531 کیے، پورا میرے پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے 531 آپریشن کر دیے۔ جو اس طرح اتنی سپیڈی بندہ جو ہے وہ آپریشن کرتا ہے، لا والا اس سے غلطی 7 لاکھ ہو سکتی ہے۔ یہ تو وہ آپ پاس میں بیٹھ کر جو لاہور میں ڈاکٹر دانت چیک کرتے ہیں، وہ یا وہ جعلی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اتنے اس سپیڈ سے کام نہیں کر رہے ہوتے جتنی سپیڈ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور میں عرض کرتا ہوں، یہ تو ہمارے پاس وہ رپورٹس وغیرہ ساری کی آ گئی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ جو میں کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ مجھ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب اس مائی صاحبہ کا وہ آپریشن ہو گیا، انہیں شفٹ کر دیا گیا، ان کے لوائقین یہ پیٹتے رہے کہ ان کی جو ہے نا وہ ایک حرکت نہیں، میری سن لیں، میری حرکت نہیں کر رہی ہے، حرکت نہیں کر رہی، اور ان کا سی ٹی اسکین کر دیا۔ انہوں نے سی ٹی اسکین ہی کرایا، 3-4 دن کے بعد انہیں شفٹ کر دیے گا دوسرے دن وہاں پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگی۔ لیکن اگر بر وقت سی ٹی اسکین ہو جاتا 24 آور کے اندر، پھر جو ہے اس کی بیماری جو ہے اصل وجہ جو ہے وہ تشخیص ہو جاتی، ڈائگنوز ہو جاتی، تو پھر وہ جو آج جس کاز آف ڈیتھ جو لکھی گئی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی اس کا بنیادی جو مرکز ہے اس کی جو آئی ہے، وہ بھی میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چاہوں کہ تھائرائیڈ کے آپریشن کے نتیجے میں دماغ کی شریانیں کے پھٹ جانے اور خون کے بہہ جانے سے ان کو برین ہیمریج ہوا۔ فوٹیج آپ کو ساتھ ساتھ ہم جو رپورٹس آئی ہیں وہ بھی آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ پمس کے شعبہ ریڈیالوجسٹ کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پونٹائنز دماغ کا ایک حصہ ہے جو دماغ کا حصہ ہے جو ڈیمیج ہوا، جس کے باعث وفات ہوئی۔ لوائقین نے بار بار کہا کہ سی ٹی اسکین میرپور میں کروایا جائے، جبکہ ڈاکٹر موصوف کا کہنا یہی تھا کہ اس کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بار بار ان کے کہنے پر بھی ان کا سی ٹی اسکین نہیں ہوا، بلکہ ان کو پمس ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، ان کو ریفر کیا گیا۔ تقریباً 4 دن کے بعد ان کی وہاں پر ڈیتھ ہوگی، اور لوائقین کیونکہ صدمے میں تھے، ان کے ساتھ ہم رابطہ بھی کرتے، رابطہ ہوا بھی انہوں نے، کیونکہ ان کے گھر لوگوں کا آنا جانا تھا۔ آصف صاحب آپ کی بات کاٹتا ہوں، کیونکہ وہ آپ کے رابطے میں ہیں۔ نہیں، وہ میرے رابطے میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈاکٹروں نے رابطہ کیا وہاں سے، اور یہ ڈاکٹر کنٹینیو سے رابطہ کرتے رہے۔ لوائقین کو تو انہوں نے بتایا بھی نہیں، بالکل ان سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ وہ ڈاکٹروں سے جو ہے نا جڑے رہے، جو پیچھے سے انہیں جناب گائیڈ لائن دیتے رہے کہ دیکھیں وہ ایک کٹ ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی، جس پہ جناب کاز آف ڈیتھ لکھا ہوا ہے۔ جس نے وہ لکھا ہے اس کا نام لکھا ہے، خالد PG لکھا ہوا ہے، اور نام شام کوئی نہیں، نہ اسٹیمپ ہے نہ۔ دیکھیں اگر اتنا بڑا ادارہ ہے، یعنی کہ بہت بڑا ادارہ ہے، پوری پاکستان کا ایک بڑا نامی گرامی ادارہ ہے،
وہ اپنی کوئی بھی چیز ہے وہ پیڈ پہ لکھ کے دیتے ہیں، وہ غلط ہو یا صحیح ہو. ایک وہ عام جو خاکی کاغذ ہے اس پر لکھ کے دیا ہے، اٹس مین کہ اس میں بھی وائی ڈی اے جو ڈاکٹروں کی تنظیم ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے نعیم احمد کیانی جو ہے اس نے پریشر ڈالا، جس کے باعث اس طرح کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی. ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو اثر و رسوخ ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کی جو تنظیم ہوتی ہے یہ اکٹھے مل کر چلتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں. اس میں وائی ڈی اے کیونکہ یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اس کا یہ سہارا لیتے رہے اور ان کے جو تعلق ہے وہ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں بھی ہیں جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کہتے ہیں تنگ آمد وجن آمد. جو دوست ہیں یا ساتھ چلنے والے لوگ ہیں وہ اتنی دیر چل سکتے ہیں جب تک وہ اس بات کو برداشت کرتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں. اب یہ بات جو ہے وہ کہتے ہیں نا منہ سے جب ناک میں آتی ہے تو جب وہ ناک بہنا شروع ہوتا ہے تو پھر بندہ کمال کرتا ہے، پھر اسے جان چھڑاتا ہے. یہ اب جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جنہوں نے یہ میٹنگ کر کے یہ کہا جی آپ خدا را بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں کہ تاکہ باقی جو ڈاکٹر ہیں، ہم نے کہا ہے کہ دیکھو ڈاکٹر ایک وسیع ہے، یہ پیغمبری پیشہ ہے، اور اگر کسی کی نادانی یا کسی غلطی کی وجہ سے اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اسے اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے. لواحقین سے ہم اگر ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں تو سے پیٹ رہے ہیں. اس لیے آج تک کسی نے ان لوگوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی. جب ہم کرتے ہیں، آج ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی ہم گئے ہیں لوگوں نے کہا جی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور باقی جو آپ کے صحافی ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم بہت کچھ کہہ چکے ہیں، آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہے وہ اپنے گربان میں جا کے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. جہاں پر نعیم احمد کیانی سینئر وائس چیئرمین ہے وائی ڈی اے کے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، اور انہوں نے یہ جو آپریٹ کیا اس میں زیادہ خون بہ گیا جس کے باعث یہ ہلاکت ہوئی. اور یہاں پر میں دوبارہ سے بتاتا چلوں جو پمس کی رپورٹ آئی ہے، اور میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر بھی کر رہا ہوں. بار بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ذرائع تھے یا ہمارے ایک سورس کے تھرو ہمیں یہ رپورٹس موصول ہوئی ہیں، اس میں تھائرائیڈ کے آپریشن کے نتیجے میں دماغ کی شریانوں کے پھٹ جانے اور خون کے زیادہ بہ جانے کی وجہ سے برین ہیمریج ہوا ہے، اور یہ ڈاکٹر کی نااہلی ہے. پمس کے شعبہ ریڈیولوجی کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ پورٹائنز دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو ہم آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر بھی کر رہے ہیں، جس کے ڈیمیج ہو جانے کے بعد سانس جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، جس کے بعد یہ وفات ہوئی ہے. لواحقین نے بار بار کہا کہ میرپور میں سی ٹی سکین کروایا جائے. 4 دن وہ لواحقین جو ہے وہ یہاں پر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں رہے، انہوں نے بار بار کہا لیکن سی ٹی سکین نہیں ہوا، اور مصوب یہ کہتے رہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہاں پہ کیوں کیا گیا؟ اگر نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیوں کیا چوتھے دن آ کے؟ اس لیے کہ چوتھے دن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کا اصل مقصد تھا کہ جو فرسٹ ٹائم جو اسے تکلیف ہوئی ہے اس کا پتہ چل جاتا. 4 دن کے بعد جب وہ سارا سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو گیا تو تب انہوں نے کہا کہ رزلٹ تو اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا. تو پھر کہتے ہیں کہ ہم مسیحا ہیں، ڈاکٹرز مسیحا ہیں لیکن کسائی مسیحا نہیں ہے، جو بے دردی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. اور ہمارے ذرائع کے مطابق وہ دیواریں جو ہیں وہ گواہی دیتی ہیں. ان دیواروں پر جب خون پڑا وہ بھی وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھا، اور وہ تمام چیزیں جو ہے انکوائری کمیٹی کی ہیڈ نے وہاں سے کلیکٹ کر لی ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو انکوائری کمیٹی بیٹھی ہے وہ میرٹ پر اس کی ساری رپورٹ سامنے لائے گی. اگر وہ بھی اس میں کوئی ہینگی پینگی انہوں نے کی، کوئی اس میں رپورٹ غلط پیش کی، تو انشاءاللہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جنہوں نے ریاست آزاد کشمیر کے لیے بہت سے اقدامات کیے، ہم ان کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور بتائیں گے کہ کسی بھی بے گناہ کی جو موت ہے اس کو ضائع ہم نہیں ہونے دیں گے، اور لواحقین جو ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کو تو سزا مل جانی ہے ہراسمنٹ میں. یہ تو ایک کیس ہے جس کا تذکرہ ہم کریں. ہراسمنٹ وہ کیس ہے جس میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. دیکھیں جی ہراسمنٹ پہ کتنے لوگ پہلے سروس سے ڈسمس ہوئے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ شہر کی بچیوں کا معاملہ ہے. اور جو ہماری مستقبل ہیں وہ مصوبے کہتے تھے جی یہاں سے ڈاکٹر کیوں بھاگتے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہاں پر جو ڈاکٹر کے شعبے میں خواتین ہیں وہ اس شعبے کے کیوں راستے میں چھوڑ جاتی ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ معاملات کیوں خراب ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کون سی کالی بیڑے ہیں.
हम इंशाल्लाह उनको बेनकाब करेंगे। इंशाल्लाह जी बात यह है कि प्रोग्राम तो आगे भी हमने कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वो बड़े ठोस शवायद के साथ। ये हमारा मिशन जो है सिर्फ इसके आने के पीछे नहीं पड़ना है, इस माशरे के अंदर जो बुराइयाँ हैं उनको ख़त्म करना हमारा मकसद है। क्या नहीं, हमारा भाई है एक नज़र से देखा जाए, लेकिन उसकी जो कोताहियाँ हैं, जिसकी उजलत की वजह से ये इतने बड़े सानिया हुए हैं, उसको हम क्या क्या कहें कि डॉक्टर ये कर सकता है। जिस तरह मेरे कोलीग ये कह रहे हैं कि ये तो कसाई का काम है, डॉक्टर ये नहीं कर सकता। वो एक मैं राय साहब यहाँ पर कहूँ कि अगर जूता सिलाई के लिए भी दे ना, तो वो भी बड़े उसको साफ और बड़े तरीके के साथ वो, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज जो है उसको छोड़ ना दे। ये तो उसने उस मोची से भी बुरा हाल कर दिया और ब्लड इतनी प्रेशर से वो दीवारों पर गया। हमारे जराए बता रहे हैं कि उसने वहां पर गलती की और उसको इस चीज का मानना पड़ेगा कि उससे गलती हुई है, और अगर वो मानेगा नहीं तो रिपोर्ट इंशाल्लाह उसके सामने होगी। और ये सारे सबूत जो है ये भी हमारे सामने है। बेशुमार डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनसे गलतियां हुई और उनकी सजाएं उन्होंने पाई, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए उनके लाइसेंस बैन हुए, उन्होंने काम से छुट्टी भी करनी पड़ी उनको। ये सारी रिपोर्ट हमारे सामने है, सारी चीजें हमारे सामने है। अच्छा जी, मेरा क्या आखिरी अपने नाजरीन और जो हमें देखते हैं और हम इस माशरे का हिस्सा हैं, हमसे भी कोई गलती हो सकती है, हमसे भी कोई कोताही हो सकती है। हम बीइंग इंसान, कुछ मेरा अगर ये कहना बजाओ कि हम फरिश्ते नहीं हैं, हम भी गलतियों की एक थैली हैं, हमसे भी बेशुमार गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो गलती जिसकी सही हम कर रहे हैं उसके लिए सोचे क्या हम गलत हैं। अगर गलत हैं, कुछ लोग तो हमें कहते हैं ये है वो है, जो उनके अजीज हैं, जो पेड़ हैं उनके, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मुझे अक्सरियत लोगों की जो कॉलें आती हैं और हमें अपनी परेशानियाँ बताते हैं, बेशुमार ऐसे और यानी कि वाक़यात हैं जिनका तज़किरा इसमें मुनासिब नहीं। हम समझते हैं कि अगर एक चीज़ हमने फोकस किया है, इसको बंदगी इंजाम तक पहुँचाएँ इंशाल्लाह, और पहुँचाएँगे। ये मेरा मिशन है। हमें इस बात का इदराक है, अगर अब मेरा टीवी इदराक है, मुझे इस बात का भी इदराक है, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं कर सकता जो हमारी समझ से छुप जाए और हम टीवी पे बैठे साबित करते रहे, ऐसा नहीं होता। बात आपने की इदराक की, और वाईडीए को भी इदराक है, और उन्होंने अपना इजलास बुलाया, और उन्होंने इजलास बुलाया, और इस पर मैं इजलास बुलाने वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप भी शहर के हवाले से सोचते हैं। उन डॉक्टरों को मेरा सलाम, वाईडीए के, जिन्होंने उन्होंने इजलास बुलाया कि सीनियर वाइस चेयरमैन जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाए, उस ओहदे को छोड़ दें, क्योंकि वो ओहदा जो है उनके तमाम जो जुर्म है उसके काबिल नहीं, बल्कि उसके लिए ये बदनामी का बायस है, वाईडीए के लिए बदनामी का बायस है। इजलास हुआ और उस इजलास में ये बात की गई कि ये तमाम जो जुर्म है इसको हम किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वाईडीए के लिए बदनामी का बायस है, और ये हमारे जराए कह रहे हैं बहुत जल्द इनसे ये ओहदा भी वापस ले लिया जाएगा। अपने मेजबान आसफ इकबाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की, सांसों की डोरियां चलती रहीं तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।